غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو، یعنی ظلم نہ کیا جائے، ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کیا جائے، انصاف ایسا نہیں جو ان کے ساتھ جو ہے انصاف کا معاملہ نہ کیا جائے، ایسا نہیں سکھایا اسلام کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 8 کے اندر کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی قوم، کوئی شخص مسلمان ہے تو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے ظلم کیا جاتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کوئی غیر مسلم ہے، ہم غیر مسلم ہونے کی بنا پر یا پھر ان کے ساتھ کوئی جو ہے دشمنی ہے پہلے سے، تو دشمنی کی بنا پر ہم جو ہے اس کو جو ہے اس پر ظلم کرتے ہیں، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کرتے ہیں، تو ایسا اسلام کے اندر نہیں سکھایا۔ اسلام سکھایا کہ تمہارے ساتھ دشمنی اگر ہوئی بھی ہے تو دشمنی اپنی جگہ، لیکن انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ ضرور کرو، انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے، اور ظلم و زیادتی بھی ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر، ایک حدیث سن لیجئے، صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، حدیث نمبر 139 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا دعوت المظلوم وَإِن كَانَ كَافِرًا فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ یہاں پر مظلوم کون ہوگا؟ مظلوم چاہے یہاں پر نہیں کہا گیا کہ کوئی مسلمان ہو مظلوم تو اس کی جو ہے بد دعا سے بچو، نہیں، مظلوم کوئی بھی ہو، یہاں عام رکھا گیا ہے، چاہے مسلمان مظلوم ہو چاہے غیر مسلم مظلوم ہو، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر مظلوم ہے وہ، اس پر ظلم کیا جاتا ہے، تو جو ہے وہ اگر بد دعا کر دے، اس کی بد دعا سے بچنا چاہیے، اس کی بد دعا سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ وَإِن كَانَ كَافِرًا، یہاں صاف صاف لفظوں میں کہا گیا وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگرچہ وہ کافر بھی ہو، لیکن ان کی مظلوم اور ان کی بد دعا سے ہمیں جو ہے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، مظلوم کسی بھی طرح کا مظلوم ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کہ مظلوم کی بد دعا کیا ہے، اس بد دعا مظلوم اور اللہ رب العالمین کے درمیان پردہ نہیں ہوتا، پردہ نہیں ہوتا ہے، حجاب نہیں ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین اس مظلوم کا جو ہے کہ بد دعا کو سن لیتا ہے، پردہ نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹلی سن لیتا ہے، اگر وہ بد دعا کر دے تو بد دعا جو ہے قبول ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے، اسلام نے یہ تعلیم دیا ہے کہ جو ہے کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک اور حق اسلام نے ہمیں سکھایا، وعدہ کیا جائے وہ پورا کیا جائے، وعدہ کرنے کا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے، مسلم کی جو ہے 58 نمبر کی حدیث ہے، اور بخاری کی 3459 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب یہ منافق کی علامت بتائی کہ منافق کیسا ہوتا ہے، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، باتوں میں جھوٹ بولتا ہے۔ اب جھوٹ بولنا، کسی کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا منع ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ منافق ہے، چاہے وہ مسلمان اپنے آپ کو کہے لیکن وہ منافق ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کیا جائے اس کے ساتھ، جب وعدہ کیا جائے کسی غیر مسلم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی وعدہ کیا جائے تو اس وعدے کو پورا کرنا ہے، اس وعدے کے مطابق اس کام کو انجام دینا ہے اس کو۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کوئی عہد و پیمان کرے تو اس کو توڑنا بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب عہد و پیمان کرے تو اس کو پورا بھی کرے۔
یعنی اس کو توڑنا نہیں ہے، اور اگر توڑ دیتا ہے تو وہ منافق ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جو ہے منافق کی علامت یہ بتائی ایک کہ جو ہے وہ جو ہے جھگڑیلو ہوتا ہے، جھگڑتا ہے، اور جھگڑا ہلکا پھلکا جب جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں وہ گالیاں بکتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو یہ منافق کی علامت ہے۔ اس سے جو ہے ہر کسی کو بچنا ہے، یعنی کسی بھی شخص ہو، کوئی بھی کسی بھی طرح کا شخص ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اس طرح کا حرکت نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ اچھا سے پیش آنا ہے، وعدہ کرنا ہے تو وعدہ پورا کرنا ہے، کوئی عہد کریں اس کے ساتھ تو عہد کو پورا کرنا ہے، اور بات کریں تو جھوٹ نہ بولے، جھوٹ سے بچنا ہے، اور جو ہے باتوں میں اور ہلکے پھلکے جو ہے اونچ نیچ باتیں ہوتی ہیں اس میں جو ہے گالی گلوج نہیں کرنا ہے۔ یہ جو ہے اسلام نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اسی طریقے سے ایک غیر مسلمین کے تعلق سے یہ بتایا، ایک حق دیا کہ پڑوسی کا حق اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، یعنی پڑوسی کسی بھی طرح کا پڑوسی ہو، چاہے مسلمان آپ کا پڑوسی ہو، رشتہ دار آپ کا پڑوسی ہو، چاہے غیر مسلم ہی آپ کا پڑوسی ہو، کسی بھی طرح کا پڑوسی ہو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، یعنی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اور اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عملی طور پر کر کے بھی دکھایا ہے۔ ایک یہودی تھے، وہ غیر مسلم ہے، یہودی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کوئی چیز کھاتے تو اس کے پاس جو ہے بھیج دیا کرتے تھے، ایک شوربہ ہی صحیح لیکن اس کو بھیج دیا کرتے تھے، کبھی بیمار پڑتے تو اس کو جو ہے دیکھنے کے لیے، اس کی عیادت کے لیے جاتے۔ یہی میرے بھائی اور دوستو یہ پڑوسی کا حق ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو ایک ہے رشتہ داری کا حق۔ رشتہ داری یعنی اگرچہ وہ والدین ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر ماں باپ غیر مسلم ہے، اولاد مسلم ہے، تو ایسی صورت میں بھی ایسا اسلام میں تعلیم نہیں دی گئی ہے کہ جو ہے تمہارا ماں باپ، تمہارے والدین جو ہے غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرو، ان کو نہ دیکھو، ان کو رہنے نہ دو اپنے گھروں میں، نہیں، ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ کہا گیا وَلَا، یہ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان آیت نمبر 15 کے اندر بیان کرتے ہوئے پورا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ بتاتے ہوئے آگے بیان کیا کہ وَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی اچھا برتاؤ کرو، جو بات کہے وہ مانو، لیکن اگر کوئی آپ کا اگر ماں باپ غیر مسلم ہے اور وہ تمہیں جو ہے شرک کا دعوت دے، شرک کرنے کے لیے کہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے کہے، یا پھر نماز روزہ حج زکوٰۃ جو تم کر رہے ہو اس کو جو ہے چھوڑنے کے لیے کہے، تو ایسی صورت میں ہم اس چیز سے، ان باتوں کو صرف نہیں مانیں گے، ان باتوں سے صرف بچے رہیں گے، باقی ہم ان کے ساتھ لین دین، رہنے سہنے میں، کھانے کھلانے پلانے میں، ہر چیز میں، بات چیت میں جو ہے اچھے سے، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے برتاؤ کرنا ہے۔ یہ شریعت نے ہم سب مسلمانوں کو جو ہے سکھایا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث بھی ہے اس تعلق سے، حضرت بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری کی 2620 نمبر کی حدیث ہے، اور جو ہے مسلم کی 1003 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی امی یعنی اسماء بنت ابی بکر، اس کی جو ہے ماں آئی، حالانکہ وہ جو ہے اسلام قبول نہیں کی ہوئی تھی، وہ غیر مسلم تھی، اس وقت آئی ان کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسماء بنت ابی بکر نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میری ماں ایسی حالت میں جو ہے میری عیادت کے لیے یا پھر مجھے دیکھنے کے لیے، پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے، اس نیت سے جو ہے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے میری ماں، تو کیا میں میری ماں کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کروں؟
یعنی ان کے ساتھ جو ہے اچھا سے پیش آؤ کیونکہ وہ غیر مسلم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلی امکی، ہاں نام ہاں ضرور اپنی ماں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے سے پیش آؤ۔ تو یہ جو ہے اسلام نے تعلیم دی ہے کہ غیر مسلم بھی ہو تب بھی ان کے ساتھ اچھا سے پیش آنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھے سے رہنا ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اسی طریقے سے ایک اور حق، ایک ہے عورتوں کا حق۔ عورتوں کا حق یعنی مسلمانوں کا عورت ہو چاہے غیر مسلم کا عورت ہو، یہاں پر بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور آیت نمبر 30 کے اندر کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ کوئی بھی عورت ہے تو ان کی جو ہے ان کے عورتوں کی عزت کو پامال نہ کرو، ان کی عزت کو داغدار نہ بناؤ۔ یغضوا من ابصارہم، اپنی ان کو عورتوں کو دیکھ کر اپنی جو ہے نگاہوں کو جھکا لو، ادھر ادھر کی کمنٹ مت کرو اور ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، یعنی اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور اس کی شرمگاہوں کو محفوظ رکھو، ان کی شرمگاہوں کو محفوظ رکھو۔ یہ جو ہے اسلام نے تعلیم دی ہے عورتوں کے تعلق سے، اور عورتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے بعد یعنی اس دنیا سے جاتے جاتے ایک تعلیم دے کر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دیتے ہوئے گئے، کہے کہ جو ہے دو چیزوں کا تعلیم دی، ایک ہے یتیم کا اور ایک ہے عورتوں کا، کہ اے لوگوں تم لوگ جو ہے یتیم کا خیال رکھنا، اور دوسری چیز عورتوں کا خیال رکھنا۔ عورتوں کا خیال رکھنا کا مطلب ان کے حق کا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا ناانصافی نہ ہونے پائے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، چاہے وہ آپ جو ہے ایسا نہیں کہا کہ جو ہے مسلمان کا عورت ہیں تو ان کے ساتھ خوب جو ہے اچھا سے پیش آؤ، ان کو نہ دیکھو، غلط نیت سے نہ دیکھو، غلط جو ہے نظر سے نہ دیکھو، اور باقی غیر مسلم کا عورت اگر ہے تو ان کو غلط نظرے سے دیکھو، ان کی ہنسی مذاق اڑاؤ، ان کی عزتوں کو پامال کرو، ان کی عزت کو جو ہے نیست و نابود کرو، ایسا نہیں کہا گیا۔ یہاں صاف لفظ میں کہا گیا کہ کسی بھی طرح کا عورت ہو، عورت ہے، اس کی عزت کی جو ہے حفاظت ہونی چاہیے اور تمہیں کرنا ہے اے مسلمانوں۔ اسی طریقے سے ایک اور حق ہے اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یعنی عام یہ لفظ رکھا گیا ہے، یہ جملہ عام رکھا گیا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، یعنی دنیا میں جو بھی جتنی بھی چیزیں ہیں رحم کرنا ہے اس پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کی روایت ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ اے لوگوں تم لوگ جو ہے زمین میں رہنے والوں کی تم لوگ زمین میں رہنے والوں پر جو ہے رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ہے اب زمین میں رہنے والے سارے لوگ ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھی رہتے ہیں، یہاں تک کہ شریعت نے یہاں تک کہا کہ غیر مسلم تو غیر مسلم جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جانوروں کے ساتھ۔ میرے بھائیو، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہے۔ اسلام تلواروں کے زور سے پھیلا ہے، اسلام جو ہے غلط چیزیں سکھاتا ہے، اسلام جو ہے جہاد کا حکم دیتا ہے، اور جو ہے میرے بھائی اور دوستو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا میں طرح طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اور اسلام کے تعلق سے ضروری نہیں کہ ہر کوئی اچھا ہو، اسلام کے تعلق سے کچھ غلط چیزیں بھی نشر کی جاتی ہے، غلط چیزیں بھی پھیلائی جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اسلام کو پڑھ کر دیکھیں، ہم نے اسلام کو جو ہے سامنے سے ہم جو ہے پڑھ کر دیکھیں، خود پڑھ کر دیکھیں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئے، کسی کی باتوں میں ہم نہ آئے میرے بھائی اور دوستوں۔ اسی طریقے سے تو میں جو ہے کہہ رہا تھا ایک اور حق ہے کہ وہ ہے تجارت کرنے کا حق، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کے ساتھ ہی تجارت کرے، مسلمان ہی کے ساتھ جو ہے لین دین کرے، نہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کی روایت ہے، کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترا طعاما من یہودی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غلہ ایک یہودی آدمی سے خریدا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، اس سے یہ دلیل ملی کہ جو ہے غیر مسلم ہو کہ مسلم ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس کے ساتھ جو ہے اچھا اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہونا چاہیے، یا پھر جو اس کے ساتھ کاروبار آپ کر سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے اسلام کے اندر۔ جو غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ لین دین نہ کرو، اس کے ساتھ اس کی چیزیں نہ خریدو، اس کا غلہ نہ خریدو، اس کے ساتھ تجارت میں شامل نہ ہو، ایسا نہیں کہا گیا اسلام کے اندر۔ اسلام صاف و شفاف مذہب ہے، اور صاف و شفاف طریقے سے جو ہے ہر مسلمانوں کو سمجھایا ہے اور تعلیم دی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آخری حق یہ ہے اسلام کے تعلق سے، کہ اسلام کے تعلق سے معلومات کرنے کا حق، اسلام کے تعلق سے معلومات کرنے کا حق، کیونکہ ہم نے جو ابھی کہا کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور بہت طرح طرح کی سے جو ہے اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہے۔ آئے دن کچھ نہ کچھ جو ہے غلط چیزیں پھیلائی جاتی ہے اور بدنام کیا جاتا ہے، شریعت کو جو ہے گالی دی جاتی ہے، اسلام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح کی طرح کے آپ خود ہی جانتے ہیں کس طرح کا جو ہے آج کل کا زمانہ ہو چکا ہے، اور کس طرح سے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے اور ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے کہا ہے کہ چاہے کسی بھی طرح کا انسان ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، وہ اسلام جو ہے ہر کسی کے لیے، تو ہر کسی کو چاہیے، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی مذہب کا ماننے والا یا کسی بھی مذہب میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بس جو اس مذہب کو فالو کرے گا، اس مذہب کو مانے گا، اسی کے لیے یہ کتاب ہے، وہی صرف جو ہے پڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن اسلام میں کہا گیا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام کی جو ہے تعلیمات ایسی ہے، قرآن و حدیث ایسی ہے کہ یہ عام ہے، کوئی بھی شخص ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، آپ جو ہے سوشل میڈیا کا جو ہے فتنوں کی چیزوں کو نہ پڑھ کے، اس کو نہ سن کر کے، طرح طرح کی باتوں کو نہ سن کر کے، آپ خود جو ہے غلط کیا اور صحیح کیا آپ خود پڑھیں اور آپ علم حاصل کریں، اس کے بعد جو ہے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ھذا بلاغ للناس، یہ جو ہے یہ پیغام جو ہے یہ بلاغ للناس، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ یہاں مسلمان صرف نہیں کہا، جو مسلمان کے لیے، قرآن مسلمان ہی کے لیے ہے، حدیث صرف مسلمان ہی کے لیے نہیں، تمام جہان والوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ تو وہ، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایک دوسری مقام پر کہا افلا یتدبرون القرآن، کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ جو ہے قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، تدبر نہیں کرتے ہیں، سوچتے نہیں، پڑھتے نہیں ہے، غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں اور دوستو، مسلمانوں کو اسلام نے، شریعت نے ایسی تعلیم دی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ جو ہے یہ صرف جو ہے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اسلام کیا چیز ہے اس کو پڑھنے کے لیے عام لفظوں میں کہہ دیا گیا ہے کہ تمام لوگ پڑھ سکتے ہیں اور علم حاصل کر سکتے ہیں۔ علم حاصل کرے، اس کے بعد ہی وہ عمل کے میدان میں آئے۔ یہ کچھ باتیں جو ہے تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، اور جہاں تک ہماری بات پہنچے ان سب کو صحیح چیز پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔